तव्वाबर रहीमा। ये اس کا جواب آپ کو وسیلے کی کیسٹ میں آپ کو میں نے دیا ہے، اور وہ وسیلے کی کیسٹ میں اس کا تفصیلی جواب آپ کو مل جائے گا۔ پھر بھی میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر لیطاع باذن اللہ، لیطاع باذن اللہ، مگر اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے گی۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت طلب کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت کریمہ سے لوگ جیسا کہ بھائی نے لکھا ہے کہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مغفرت طلب کرنے کی دلیل۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اولاً تو یہ کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت کریمہ گنہگار مجرموں کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ آیت کریمہ منافق اور کافروں کے بارے میں ہے، منافقوں اور کافروں کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے جو غلط غلط باتیں ادھر ادھر اڑاتے ہیں اور بغیر اٹکل پچھو ہاں کر کے نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، وہ اللہ بہتر تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ بات کہتے کہ یہ حقیقت ہے، تو اور اللہ سے توبہ کرتے، وہ بھی اللہ سے توبہ کرتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے، تب اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم پاتے۔ اس سے کہاں مغفرت کی دلیل مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول سے مغفرت طلب کرتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور ان کے لیے اللہ کے نبی دعا فرماتے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس میں بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص جا کر کے یعنی اگر رسول زندہ ہوتے اور آپ جا کر کے یہ کہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے گناہوں سے معاف، تو یقیناً آج بھی کسی عالم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے روزی دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ آپ کسی صالح نیک آدمی سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے، آپ نہیں کہتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ لا تنسانا فی دعائک یا اخی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب عمرہ کرنے جانے لگے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے آئے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسانا فی دعائک یا اخی، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھولنا نہیں، یاد رکھنا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے، یہاں تک کہ بڑا بھی چھوٹے سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کسی کے دعاؤں کے محتاج نہیں، لیکن دیکھیں اپنے عزیز دوست اپنے بھائی حضرت عمر بن خطاب سے کریں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو میرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دعا کر دیں مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ آیت کریمہ ان کافروں اور مشرکوں کے لیے تھی اور منافقوں کے لیے تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آج بھی اگر کوئی شخص جیسا کہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ جائیں اگر یہاں نہیں تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہیں کہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے اور ہم آئے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، یہ شرک باللہ ہے۔ کوئی بھی صحابی کی کوئی بھی ایک واقعہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی مجرم جو حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ صحابہ کے زمانے میں جن سے جرم ہوا وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس انہوں نے ایسی دعا کی ہو یا اللہ کے نبی سے ایسی درخواست کی ہو کہ اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے یا آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، ایسی کوئی بھی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے نہیں ملتی ہے۔ مرنے کے حضور کی وفات کے بعد بھی ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ملتا ہے۔ ایک اندھے کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی ضعیف واقعہ ہے اور وہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا قبر پانی بارش نہیں ہو رہی تھی تو کہا کہ جا کے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول دو اور چھت کھول دو تو اوپر سے بارش ہوگی، تو حضور کی قبر کھولی اور چھت کھولا تو بارش نہیں ہو رہی تھی تو کہا کہ جا کے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول دو اور چھت کھول دو تو اوپر سے بارش ہوگی، تو حضور کی قبر کھولی اور چھت کھولا
برسوں بارش ہوئی. یہ الزام ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، سراسر کذابوں کی روایات ہیں، باطل حدیثیں اس سے دلیلیں پکڑتے ہیں. تو میرے بھائیوں صحیح حدیثیں موجود ہیں. صحیح مسلم کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، پر حضرت عمر بن خطاب نہیں گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یہ نہیں گئے حضور کی قبر کے پاس کہ حضور امت پیاسوں مر رہی ہے، آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، یا آپ ہی بارش اتار دو، اللہ سے دعا کروا کے بارش اتار دو. اور وہ نہیں گئے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب میدان میں نکلے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ کے اور بارش نازل ہوئی. کوئی بھی صحابی نہیں جاتا تھا. تو وہ صحابی تھے، وہ موحد تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر کے اندر چلے گئے، ہماری سن نہیں سکتے، نہ وہ مشکل کشا ہیں، نہ وہ حاجت رواں ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول قبر میں چلے گئے. وہ صحابی تھے اس لیے انہیں یقین تھا. یہ رکابی ہیں اس لیے انہیں یقین نہیں آتا. رکابی کبھی ان کو یقین نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ چیز غلط ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، خود سیرت اور صحابہ کے بھی خلاف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا بنانے سے پہلے اپنے نبی کو بنا کر رکھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے میں نے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنایا. آپ اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی سے بتائیں. میرے بھائی، یہ دو حدیثیں خاص طور سے لوگ بیان کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک ورقہ جدہ سے ایک بھائی نے ہمیں بھیجا ہے. اس کے اندر تبلیغی نصاب، فضائل درود شریف اور مدح قاسم نانوتوی صاحب جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے. بات آتی ہے تو نام لینا پڑتا ہے، مر گئے بزرگ ہیں، ہم کسی اور کو برا بھلا نہیں کہتے بھائی، تو نام آیا ہے تو اس لیے لے رہے ہیں. ان کے 60 اشعار فضائل درود شریف تبلیغی نصاب کے اندر موجود ہیں. ان اشعار میں بھی ان حدیثوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور بیچارے یہ جو رکابی لوگ ہیں، سنی رکابی، یہ لوگ تو لیتے ہی ہیں، یہ ان کی تو مذہب کی بنیاد ہی یہی ہے. تو یہ تو کہتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پوری مخلوق میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں. اسی طرح سے دوسری حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اے نبی تمہیں نہ پیدا فرماتا تو میں یہ زمین آسمان کو نہ پیدا فرماتا. تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، یہ ساری کی ساری حدیثیں جھوٹی کذب ہیں، افترا ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹی تہمت لگائے، جھوٹی باتیں میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے، ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اگر بغیر توبہ کے مر گئے. اس لیے میرے دوست، یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا اور اس کی جو ہے مرضی. دوسری بات جو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بنایا اور اپنے پاس رکھا. یہ اصل میں یہ میں نے کیسٹ سنی ہے نا، اپنے پاس رکھا. کہاں رکھا؟ لامکاں میں رکھا. وہ مکاں کیا ہے؟ میرے پاس ایک خواجہ غریب نواز، دیکھیں بات آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے، حقیقت ہے. یہ خواجہ غریب معین الدین چشتی صاحب کی ایک کتاب ہے. اب آپ لوگ اسے ہم کہتے ہیں تو آپ لوگ کہو گے جی یہ بکتے ہیں. میرے بھائیوں، میں کوئی بھی اگر اس میں موجود ہے، اپنے سنی بھائی ہوں، سب سنی ہیں الحمدللہ، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تو ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے. تو ایک بات آپ سن لیں کہ ہم کسی کے دشمن نہیں اور ہم حق بات کے متلاشی ہیں. ہمارے پاس ایک کتاب ہے اور انشاءاللہ تعالی میں موجود ہے اسی ہمارے آفس کے اندر، مکتوبات خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ ہیں، ان کے پاس انہوں نے وہ خط لکھے ہیں. اس خط کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ایک حدیث، انہوں نے بڑی لمبی حدیث ذکر کی ہے، اور میں کبھی انشاءاللہ تعالی، ہو سکتا ہے کل جمعہ ہے، کل کے خطبے میں بھی میں اس کو سمیٹوں انشاءاللہ تعالی. تو اس کے اندر یہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کیا ہیں؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا احمد بلا میم، انا احمد بلا میم، میں بغیر میم کا احمد ہوں.
بغیر میم کا احمد ہوں، احمد میں سے میم نکال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ قل هو اللہ، دیکھ رہے ہیں یہ فلسفے، اس کو کہتے ہیں ادھر سے کان نہیں پکڑنا، یہ گھما کے کان پکڑنا. ابے سیدھے کہہ دینا کہ اللہ ہے، یہی کہنا چاہتا ہے، یہی کہنا چاہتا ہے. اللہ ایک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کا، یعنی میں اللہ ہوں. اور اسی لیے ان ظالموں نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. اور ایک راہی بستوی ہے ادھر بستی میں، وہ راہی بہت گانا وانا بہت گاتا ہے، لڑکیوں جیسی آوازیں نکالتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے، ہے نا، وہ ڈومریا گنج سائڈ کا ہے. وہ کہتے پردہ میم کا اٹھا، اور پتہ نہیں معراج میں جب گئے تو پردہ میم کا اٹھا، اور رب نے نبی سے کہا پتہ نہیں کہ چلے آؤ محمد دولہا، پتہ نہیں کیسے ایسے کچھ شعر ہے بھیا، یعنی پردہ میم کا اٹھا، میم کا پردہ